پاکستان کے کپتان ہیں آپ, پاکستان کے خان ہیں آپ, عمران خان ہیں آپ. تو اس کا بھی میں نے ادا ہی کیا تھا. اتنا وہ ٹائم بتا کوئی اور ہوتا ہے تھپڑ ہی مار دینا تھا, لیکن خان صاحب کا پیار. خان صاحب ایک تو چلتے بھی تیز ہیں, تو وہ فوراً اٹھ کے آگے, تو وہ جلدی سے آگے, تو وہ پورا کمپلیٹ نہیں ہوا. یہ میں آپ کو بتاؤں گا, کل بتاؤں گا کہ خان صاحب کا اس پہ ریئیکشن کیا تھا. بعد میں ہماری 2-3 دفعہ پرائم منسٹر ایک ہی ہیں بھائی, باقی امپورٹڈ ہے, امپورٹ پہ پابندی ہے, لگائی بھی انہوں نے خود ہے, ہم نہیں اس کو مانتے. فیصل بھائی, وہ آپ نے ترکش آئس کریم والا جو سین کیا عمران خان صاحب کے ساتھ, سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے اور لوگ اس کو بڑا انجوائے کر رہی ہیں. میں نے اس کو بڑا انجوائے کیا. وہ کیا تھا؟ مجھے ترکش آئس کریم کا تو اس ٹرک کا تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا. اس کی وجہ سے مجھے پتہ چلا, میں نے پھر یوٹیوب پہ جا کے دیکھا. لیکن یہ ہے کہ وہ خان صاحب جو ہیں وہ پیار کرتے ہیں ہم ان سے بہت زیادہ. لو یو خان صاحب, ان کی اتنے اچھا اس پہ, حالانکہ کوئی اتنا وہ ٹائم بتا کوئی اور ہوتا ہے تھپڑ ہی مار دینا تھا, لیکن خان صاحب کا پیار. لیکن یہ ہے کہ وہ میں کمپلیٹ پھر بھی میں نہیں کر سکا. آپ کو میں بتاؤں, وہ پورا ہے پاکستان کی آن ہیں آپ, پاکستان کی شان ہیں آپ, پاکستان کی جان ہیں آپ, پاکستان کی آن ہیں آپ, پاکستان کے کپتان ہیں آپ, پاکستان کے خان ہیں آپ, عمران خان ہیں آپ. تو اس کا بھی میں نے ادا ہی کیا تھا. لیکن ظاہر ہے اس وقت وہ اچھا اسپیچ کا ٹائم 11 بجے تھا, میں نے 10:55 پہ ہی کر لیا تھا مینیج. لیکن وہ جو بھی ہوا وہ بڑا, اور جو سب کو پسند بھی آیا. وہ خان صاحب نے پوچھا نہیں آپ سے بعد میں کہ یہ کیا کیا فیصل آپ نے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا, کل بتاؤں گا کہ خان صاحب کا اس پہ ریئیکشن کیا تھا. بعد میں ہماری 2-3 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے, جلسے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. تو پھر یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا. یہ ہمیں اگلے جلسے سے میں پتہ چلے گا, جب آپ انٹروڈکشن دوبارہ کرائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کہا. یہ اگلے جلسے میں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عبد القادر. اور لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں وہ سوچ رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, جب ان کی اسپیچ ہوتی ہے یا کسی کی, تو ظاہر ہے ایک انٹرو, تھوڑا سا تو انٹرو ہوتا ہے نا, آپ جب پبلک کو تھوڑا سا کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک بریدنگ اسپیس ضرور چاہیے ہوتا ہے. خان صاحب ایک تو چلتے بھی تیز ہیں, تو وہ فوراً اٹھ کے آگے, تو وہ جلدی سے آگے, تو وہ پورا کمپلیٹ نہیں ہوا. اچھا, آپ نے دیکھ لیا تھا جب وہ ہاتھ آگے بڑھا رہے تھے؟ میں نے نہیں نوٹ کیا تھا اس وقت. میں اپنے اس میں تو میں نے یہ نوٹ نہیں کیا ہوا, جو میں مڑتا بھی ہوں نا, تو اس وقت بھی میں یہ چیز نوٹ نہیں کر سکا تھا. لیکن میں نے کہا تھا کہ میں اس کو کمپلیٹ تو کر لوں, لیکن میں کمپلیٹ نہیں کر سکا. میں نے آدھا اس میں سے اسکپ کر دیا. کون سے اجلاس میں نے؟ 2 اجلاس میں, ایک قیادت کا اور ایک سیاسی اجلاس بھی سر. دو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پروسیس ہے احتساب کا پنجاب کے اندر 25 مئی کے حوالے سے, اس کو تیز کرنے کے لیے آج اس کا جائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا. اس لیے کہ جنہوں نے ورکرز کے گھروں کے اوپر چھلانگیں مار کے اندر گھسے تھے اور آئین توڑا تھا, قانون توڑا تھا, پرائیویسی آف ہوم توڑی تھی, ان کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے. دوسرا یہ کہ آج ایک روڈ میپ وہ بتایا ہے, اس سے پہلے کی جو میٹنگ تھی پولیٹیکل کمیٹی یا لیڈرشپ کی, اس میں پرائم منسٹر صاحب نے اس کی تفصیلات کا ابھی آ کے اعلان وہ بات کریں گے. شہباز گل کے بارے میں پرائم منسٹر ایک ہی ہیں بھائی, باقی امپورٹڈ ہے, امپورٹ پہ پابندی ہے, لگائی بھی انہوں نے خود ہے, ہم نہیں اس کو مانتے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا سوال کرنا ہے جی. شہباز گل کے بارے میں. اچھا, تیسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ایک روڈ میپ طے ہوا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے ابھی آ کے فواد. اور لیکن میں 2 باتیں ضرور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جس طریقے سے کیس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, ایک سوال کے اوپر سب کی آنکھیں اٹھی ہیں اور ابرو اٹھے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ عمران خان کھاتے کیا ہیں. یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کی پولیس کیوں جاننا چاہتی تھی؟ آپ کو پتہ ہے 5 لوگ ہارٹ اٹیک سے مر چکے ہیں تفتیشی. ہارٹ اٹیک انڈیوس کرنے کے لیے اب کھانے بھی ہیں اور کھانوں میں ڈالنے والی چیزیں بھی ہیں. اس کی تحقیقات علیحدہ سے ہونی چاہیے. اس کا بڑا ملزم کون ہے؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ جس نے ظاہر ہے پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے نا, آپ تو کر نہیں رہے, پولیس ہی پوچھ رہے ہیں. جی, ARY کی بندش پر کوئی بات چیت ہوئی؟ ARY اسپیسیفک, اور جو جن کو ملک سے باہر دھکا دیا گیا اسپیسیفک,
اور ملک کے اندر جس طرح سے آزادی صحافت پہ ہو رہا ہے, ARY کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ ٹائم ہمارا اس میں لگا. انشاءاللہ العزیز ہم نے ایک روڈ میپ بنایا ہے. پھر میں فواد کی طرف ریفر کروں گا کیونکہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ میڈیا ٹاک کریں گے. ہم آپ کے ساتھ اور آزادی صحافت کے ساتھ پورے پاکستان میں یوم یکجہتی منائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال لیجیے گا, آپ کی گورنمنٹ میں مسلم لیگ کے درجنوں رہنماؤں نے اسی ایک خاص ادارے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور مختلف بڑے خطرناک کمنٹس پاس کیے. تب تو آپ لوگوں نے ان کے اوپر کوئی FIR درج نہیں کروائی, نہ کوئی ان کے اوپر اس قسم کا انتقام لیا. ایک کنٹروورشل اگر شہباز گل کی طرف سے ہو گیا ہے تو یہ پرچہ کس طرف سے مقدمہ درج کیا گیا ہے؟ آپ کی پہلی بات یہ ہے کہ میں فیکٹ کریکٹ کرتا ہوں. ہمارے دور میں شادرہ میں ایک خاتون کے خلاف پرچہ ہوا تھا اور کچھ لوگ بھی تھے نون لیگ کے جنہوں نے قومی ادارے کے حوالے سے گفتگو کی تھی, اور گفتگو بڑی زہریلی تھی جس کے پیچھے نعرے لگانے والے بھی موجود تھے کہ اس کے پیچھے فلاں ہیں. سر خواجہ صاحب ایک سیکنڈ, جواب میرا ہوگا نا, آپ کا ہی دینا ہے تو دے دیں. پھر ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کا جو پیڈ کانٹینٹ والا حصہ تھا وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور اب 10 مہینے کی بچی گرفتار ہوئی ہے. تو وہ جو کہتے تھے اچھل کے کہتے تھے کہ جو عورت کو پکڑتا ہے وہ بے غیرت حکمران ہوتا ہے, حالانکہ پکڑنے والا حکمران نہیں تھا, عدالت کا فیصلہ تھا جس کے نیچے وہ گرفتار ہوئی تھی. اب وہ غیرت مند کہاں ہیں جب 10 ماہ کی بچی, میں ویسے جا رہا ہوں 6 بجے ان کے گھر ان کو ملنے کے لیے بھی, PTI کے لائرز کی ٹیم لے کے, اور اس کی والدہ جب پکڑ کے مردانہ پولیس نے پکڑا. مردانہ پولیس نے, آپ ریمانڈ پڑھیں, پرچہ ریمانڈ میں نے پڑھا ہے, ریمانڈ میں مردوں نے پکڑ کے عدالت میں پیش کیا. جو بی کے زمانے کی امینڈمنٹ ہے 167 کی, اس کے مطابق نہیں کیا جا سکتا. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں پاکستان اس وقت سرزمین بے آئین ہے. تو اس لیے وہ جو پرچے پرانے ہیں ان کو بھی, میرا موقف تو یہ ہے کہ ایک ہی نوعیت کے جرائم میں یکساں سلوک کرنا چاہیے, اور اگر آپ یکساں سلوک کریں گے تو آدھی جو کیبنٹ ہے وہ اس وقت ان کو اڈیالہ ہونا چاہیے. جو پچھلی بارک ہے جس میں شہباز کو رکھا ہوا ہے, اس میں جو اصلی شوباز ہے وہ بھی جاتا ہے. اس میں وہ بھی ہیں جو کہتے تھے کہ ان سے 65 کا حساب پوچھیں, ان سے فلانا حساب پوچھیں, اور پوچھتے وہاں تھے جہاں ان کو یہ اعتبار تھا کہ ہمارے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے, آپ ماہر قانون بھی ہیں ماشاءاللہ, لا منسٹر بھی رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے PTI کو چارج کیا ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں, فارن فنڈنگ کے الزامات لگائے ہیں, اور اس کے اوپر آپ کو شوکاز ہوا ہے. ابھی پروسیس چل رہا ہے, تو کیا ایسے میں وفاقی حکومت ڈکلیریشن جاری کر سکتی ہے؟ نہیں. 3 باتیں, بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, موسٹ امپورٹنٹ کوشچن. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی قانون کے نیچے ایک سے زائد نہ انکوائری ہو سکتی ہے, نہ FIR ہو سکتی ہے, نہ پرچہ ہو سکتا ہے, نہ مقدمہ ہو سکتا ہے. آخری کیس جو میں BB کی طرف سے میں تھا, اور جو مرتضیٰ بھٹو والا کیس تھا, اس میں 3 ججز بیٹھے ہوئے تھے, ایک سپریم کورٹ کے, 2 سندھ ہائی کورٹ کے. ان کے فیصلے کے حوالے سے یہ طے ہو گیا گنوا بھٹو کیس میں کہ ایک سے زیادہ FIR نہیں ہو سکتی. پھر اس کا مطلب یہ انکوائری بھی نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب ہے تفتیش بھی نہیں ہو سکتی. دوسرا, آئین کے اندر جو آرٹیکل ہے 12 وہ کہتا ہے کہ کسی کو دوبارہ آپ, یعنی nobody can be vexed twice, ایک آدمی کو ایک ہی جرم کے حوالے سے آپ 2 بار اس کو ڈبل جیپرڈی نہیں کر سکتے. یہ وہاں لکھا ہوا ہے. اب جرم کیا تھا, وہ کہتے ہیں جی کہ فلاں لوگ, وہ تو سارے پاکستانی نکل آئے جن کے وہ کہتے تھے. یہ جھوٹ پہ اپنی رپورٹ ہوگی اور فائنڈنگ ہوگی بے بنیاد. اب اس کا ایک اگلا نقطہ نکلتا ہے, وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر یہ ٹھیک بھی ہوتا تو سزا صرف یہ تھی کہ اتنی فنڈنگ فورفیٹ ہو جائے گی. FIA کو اختیار کس طرح سے مل گیا؟ یہ جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف ایک کا تھا, کمیشن کا. بدقسمتی کے ساتھ وہ بھی پارٹی بنا ہوا ہے, لیکن یہ اختیار ان کا ہے. میں آئی ول بی فیئر ٹو کمیشن, اختیار ان کا ہے. اچھا, انہوں نے جو شوکاز وہ کر سکتے ہیں صرف فنڈنگ کے حوالے سے, اور کوئی شوکاز وہ بھی نہیں کر سکتے. کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن کا بھی فیصلہ, جنہوں نے خود جو 100 یہاں تک ڈوبے ہیں مقدمے, انہوں نے جو بھیجا ہے نا, وہ ریفرنس لائی نہیں کرتا. اس لیے کہ جہانگیر ترین جس کیس میں گئے تھے اور نواز شریف گئے تھے, سپریم کورٹ میں بلوچستان کے MP کی طرف سے میں نے لڑا تھا, اس میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ 5 ججز نے طے کر دیا پہلے کوئی عدالت کسی کو کہے گی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو کیا اسپیکر عدالت ہے, تو کیا چیف الیکشن کمشنر عدالت ہے؟ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ممبر عدالت ہے, نہ وہ عدالت ہیں نہ وہ ٹریبونل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. بہت شکریہ. تو اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس سب کا ایک نتیجہ نکلے گا
ان کے لیے مزید پریشانی. آپ نے دیکھا عید کی نماز تہہ خانے میں پڑھتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ یوم پاکستان یہ کن کے ساتھ مناتے ہیں. یہ پاکستان کی آئیڈینٹی بدل رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر.